السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ الضحیٰ، آیات مقدسہ 1 تا 5 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ الضحیٰ مکی صورت ہے اور اس میں 11 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مقدسہ میں جو بنیادی رہنمائی فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی، اس سچی رہنمائی پر جد و جہد کی، اور مکۃ المکرمہ کے سخت حالات میں دشمن نے جو پراپوگنڈا کیا، اس پراپوگنڈے کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرمائی، آپ کے بلند مرتبے کا اعلان فرمایا۔ یہ بنیادی موضوع ہے اس سورہ مقدسہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ غار حراء میں نازل ہوئی۔ اس وحی کے نزول کے بعد ظاہر اس وحی کی شدت تھی، پہلی وحی تھی۔ اب اس وحی سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے یقیناً کچھ وقفے کی ضرورت تھی۔ وقفہ آ گیا، مختلف روایات کے مطابق 2-2.5 سال کا وقفہ آیا ہے۔ اس دوران مشرکین مکہ نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، مختلف انداز میں آپ پر طعن و تشنیع شروع کر لی۔ ایک شیطان قسم کی عورت نے یہ کہا کہ یہ جو تمہارا شیطان آتا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ کبھی کہنے لگے کہ تمہارا خدا نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ گویا ان کا پراپوگنڈا تھا۔ یہی اس کا شان نزول ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ یہاں جوابات دیے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی بھی دی کہ آپ کے ٹاسک کیا ہیں، اہداف کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ نے قسم اٹھائی، والضحیٰ، قسم ہے چڑھتی ہوئی دھوپ کی۔ وہ وقت جب سورج طلوع ہونے کے بعد اپنی جوانی کی طرف بڑھتا ہے، کوئی 10-11 بجے، 9-10 بجے کا ٹائم، اس وقت سورج کی جو کرنیں ہیں وہ پھیلتی ہیں تو ہر طرف روشنی بڑھتی ہے، اور
سورج اپنی توانائی کے ساتھ بھرپور انداز میں اور جوانی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے تو اللہ نے اس کی قسم اٹھا دی۔ یعنی جیسے سورج کا طلوع ہونا اور پھر سورج کی شدت جب بڑھتی ہے، یہ سب حقائق ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ واللیل اذا سجا، یہی سورج جو بڑی توانائی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور دوپہر کے وقت اپنی جوانی بکھیرتا ہے، پھر یہ غروب ہو جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے۔ واللیل، اور قسم ہے رات کی، اذا سجا، جب وہ چھا جائے، یعنی اندھیرے قائم ہو جائیں۔ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت قسم بھی اٹھا رہے ہیں اور ہمیں سمجھا بھی رہے ہیں سائنسی انداز میں، کہ ایک وقت ایسا ہے کہ سورج اپنی توانائیوں کے ساتھ چمکتا ہے اور سوسائٹی میں روشنیاں پھیلتی ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا ہے وہ غروب ہو جاتا ہے تو سوسائٹی پر اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وقفہ آ گیا، یعنی آج سورج طلوع ہوا اور دوپہر کا وقت آیا، شدت آئی، پھر رات آئی اور رات اندھیروں میں تبدیل ہو گئی، تو کیا یہ مستقل چیز ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں، اگلے دن پھر سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو وقفہ ہے اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں، یہ تو کچھ مراحل ہوتے ہیں ارتقاء کے۔ ان ارتقاء کے مراحل کے لیے یہ تان و تشنیع شروع کر لینا، یہ کس نے اجازت دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر وحی نازل ہوئی ہے اور وقتی طور پر فترۃ الوحی وقفہ آ گیا ہے، تو اس کے بھی کچھ مقاصد ہیں۔ پہلی وحی آئی، اس میں خوف ہے، ظاہر ہے ایک نئی چیز ہے، اہم چیز ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کی تجلی ہے، تو اب اس کے ساتھ مناسبت کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے تمام تر الزامات کی تردید فرما دی۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے مشرکین مکہ، یاد رکھو نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے رب نے رخصت کیا ہے، وما قلی، نہ ہی وہ بیدار ہوا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں نا اللہ رب العزت کے حوالے سے، کہ اللہ نے یہ وقفہ کر دیا ہے لہذا فارغ ہو گئے، یا اللہ کو کوئی بیزاری ہے، یعنی آپ سے بیزار ہو گئے۔ ایسی دونوں باتیں نہیں، بلکہ اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جامع رہنمائی دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت سے پہلے بھی اسی مشن پر تھے۔ 586 عیسوی میں معاہدہ ہوا حلف الفضول کا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلاش میں تھے کہ ہمارے پاس کوئی جامع رہنمائی ہو، علم ہو، سچا علم ہو، ہم انسانیت کو ترقی دیں، ظلم سے نکالیں، انسانی اقدار زندہ کی جائیں، ان کے حقوق پورے کیے جائیں۔ اس سلسلے میں آپ پریشان رہتے تھے، آگے آ رہا ہے، تڑپ تھی آپ کے اندر۔ تو اللہ نے تو آپ کو سہارا دینا ہے، رہنمائی دینی ہے، اللہ کے آپ رسول ہیں، نمائندے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اللہ آپ کو چھوڑ دے، تنہا کر دے؟ اس لیے اللہ نے فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، اور البتہ جو بعد میں آنے والا ہے وہ بہتر ہے آپ کے لیے، من الاولی، پہلے سے۔ اللہ رب العزت نے جو مراحل آپ کو سمجھانے ہیں، جن مراحل کے تحت آپ نے انسانیت کو ترقی دینی ہے، اللہ سے جوڑ پیدا کرنا ہے، وہ مراحل ہیں، اور بعد میں آنے والا مرحلہ پہلے سے بہتر ہوگا۔ ظاہر ہے ارتقاء ہوگا تو پھر خدا شناسی پیدا ہوگی۔
ارتقاء ہوگا بعد والے مرحلے میں، پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا، اب دوسرا مرحلہ اس سے بہتر ہوگا، تو پھر سسٹم درست ہوں گے، انسانیت دوستی پیدا ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد ان مراحل کے حوالے سے ارشاد فرما دیا کہ آپ کا ہر آنے والا مرحلہ پہلے سے بہتر ہوگا اور ارتقاء ہوگا، اس میں ترقی ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اور ایک بڑی بات اللہ نے ارشاد فرما دی کہ آپ کو دیں گے اللہ تعالیٰ، رب کا، آپ کا رب کیا دے گا، فَتَرْضَىٰ، جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کیا ہے؟ آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ اللہ کا دین غالب ہو، آپ کو سچی رہنمائی ملے، اللہ سے تعلق اور جوڑ پیدا ہو۔ اس کے لیے نبوت ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مراحل طے کیے، آغاز تو پہلے ہو گیا۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال غار حرا میں جاتے ہیں، کبھی کسی اور غار میں جاتے ہیں، مختلف جگہوں پر، کبھی اللہ کے گھر، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ آپ کو سچی رہنمائی ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پروگرام، وہ فلسفی ملے جس پر آپ نے کام کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ نے فرما دیا یہ آپ کو دینا ہے۔ تو ہر مرحلہ اللہ نے عطا فرمایا، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی، ترتیب سے انشاءاللہ بات چیت جاری ہے، اور پھر اللہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ مفسرین نے تو یہاں لکھا اس آیت مقدسہ کی روشنی میں کہ اللہ رب العزت آپ کو قیامت کے دن بھی راضی کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے رہیں گے اور اللہ آپ کو راضی کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ نے پوچھا جی کہ اگر کوئی بہت بڑا گناہ گار ہے اور وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کی بھی شفاعت ہوگی اور اس کو بھی آپ جنت میں لے کے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اس کو بھی جنت میں لے کے جائیں گے۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بلند مرتبہ، یہ آپ کی اعلیٰ فکر اور پھر اس پر عملی جد و جہد، پورا ایک کردار جماعت سازی کا، اور بعد میں جو مراحل ہیں یہ اہم ترین ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، اور اگلی جو حصہ ہوگا درس میں، اس میں یہ مزید انشاءاللہ العزیز ہم سمجھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ فہم اور شعور عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔